باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا ٹاپک ہے کلاس 9 اسلامیات حدیث نمبر 4. آئیے حدیث پاک شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے آپ یہ طریقہ کار سماعت کر لیں. ہم یہ لیکچر آپ کو کیسے ڈیلیور کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عربی عبارت پڑھی جائے گی. اس کے بعد حدیث مبارکہ کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے میں نے آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر اس کو ہیڈنگز کی شکل میں اس تشریح کو ذرا بڑھا دیا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر سکیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ہم جو حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس میں درود و سلام کی فضیلت اور ثواب کا ذکر کیا گیا ہے. تو آئیے پڑھیں. من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. اب آئیں اس کا لفظی ترجمہ. من کا مطلب ہوتا ہے جو. جہاں بھی قرآن پاک کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر من آ جائے آپ نے اس کا ترجمہ من کا جو کرنا ہے. صلی کا مطلب ہے درود پڑھا یا درود بھیجا. آگے ہے مرتن. من صلی علیہ. علیہ کا مطلب ہوتا ہے مجھ پر. من صلی علیہ مرتن ایک مرتبہ. فتح. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دیا. کس نے؟ فتح اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے کھول دیا. لہو اس کے لیے. لام سے مراد لیے اور ہوں یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے جو اس پر اس کی طرف لوٹ رہی ہے جس نے درود پڑھا. اب آ جائیں آگے ہے البابا. بابن کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. آگے من سے العافیت. عافیت کا مطلب ہوتا ہے رحمت اور عافیت. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ. اب آئے اسی حدیث مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں. من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت اور تاکید کی گئی ہے. فضیلت سے مراد کہ جب بندہ یہ کام کرے گا تو اسے کیا ملے گا، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اور تاکید کا مطلب ہے کہ جو ایک کام آپ کو لازمی طور پر کرنے کے لیے کیا جائے اسے کہتے ہیں تاکید کی گئی ہے. اب میں نے آپ کی وہی ٹیکسٹ بک والی جو تشریح ہے اس کو ہیڈنگز کی شکل میں وضاحت کر دی. سب سے پہلی آپ بنا دیں محسن انسانیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسن انسانیت ہیں. محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا. محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا. انسانیت یعنی انسانیت پر احسان کرنے والا. آپ نے بنی نو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا. کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اپنی زندگی اور عمل سے. ہمارے نبی پاک نے خالی ہمیں
یہ نہیں کہا کہ نماز تم پڑھو، روزہ تم پڑھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تم کرو، نہیں، بلکہ ہمارے نبی، ہمارا نبی پھر ہمارا نبی ہے، ہمارے نبی کی بات نہ پوچھو۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی اور عمل سے اسوہ حسنہ پیش کیا اور زندگی بھر انسانیت کی بھلائی اور ہمدردی کی خاطر مصروف عمل رہے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ کی وہی ٹیکسٹ بک کی تشریح کی لائنز کی میں نے وضاحت کی ہے کہ آپ کے احسانات کا تقاضا۔ پہلے میں نے کہا محسن انسانیت، یعنی ہمارے نبی، آپ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں قرآن ملا آپ کے وسیلے سے، رب کی پہچان ملی آپ کے وسیلے سے، آج ہماری شکلیں محفوظ ہیں تو آپ کے وسیلے تھے۔ سب سے بڑا احسان ہم پر ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو انسانیت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے، چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے، چاہے آپ کے دوست ہیں، لیکن جب محبت کی باری آئے، پیار کی باری آئے تو ہم سب سے زیادہ محبت، پہلی محبت تو پروردگار سے ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنے پیارے نبی جو اللہ کا محبوب ہے اس سے کرنی چاہیے، اس سے کرنی چاہیے۔ اب یاد رکھیں جب پیار کریں تو پیار کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس کی ایک عملی شکل کیا ہے؟ فرمایا اس کی عملی شکل یہ ہے، عملی کہتے ہیں پریکٹیکل شکل، ٹھیک ہے، اس کی وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ سے محبت و عقیدت کا اظہار، آپ سے محبت و عقیدت کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ مومن آدمی درود و سلام بھیج کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں جب بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی تو اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو بھیج، یعنی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے محبوب کے لیے دعائیں کریں، اب تیرا معاملہ اور تیرے محبوب کا معاملہ، ہم تو التجا کر رہے ہیں اللہم اے اللہ صلی علی محمد، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں اے اللہ، اے نبی، اپنے نبی پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کفر اور نافرمانی کے کاموں سے ہمیں نجات کا راستہ دکھایا۔ اسی لیے اے اللہ تو بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیج، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی خود یہ درود و سلام اپنے نبی پر بھیجتا ہے، اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے درود بھیجنا اللہ اور فرشتوں کا عمل۔ اب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی اور آپ کے ٹیکسٹ بک کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، رب نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، رب اس سے پاک ہے۔ ہر قسم کی عبادت سے رب پاک ہے، ہر قسم کے جو ہم اعمال کرتے ہیں اس سے رب پاک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب درود و سلام کی باری آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الاحزاب کے اندر یہ موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہاں بڑی
बड़ी मोहब्बत वाली बात है, बड़ी प्यार वाली बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, कहा नहीं, ये अपनों की बात है। अपने वो हैं जो ईमान वाले हैं, अपने वो हैं जिनके दिल के अंदर तौहीद की शम्मा रोशन है, जिनके दिल के अंदर ईमान की शम्मा रोशन है। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी नबी पाक अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, वसल्लिमू तस्लीमा, और तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजो। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना और फरिश्तों का जिक्र किया तो एक काम कहा, मैं और मेरे फरिश्ते ये दरूद भेजते हैं, और तुम क्या करो, कहा तुम सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसके अंदर दरूद भी है और सलाम का जिक्र भी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नबी पाक से मोहब्बत का इजहार है, ये नबी पाक से मोहब्बत का इजहार है। और याद रखें, दूसरी रिवायत के अंदर मौजूद है कि एक दफा दरूद सलाम भेजने से अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 बार सलाम भेजता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि क्यों कर ना नाम लूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह, क्यों कर ना नाम लूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हुई हल मुश्किलें भी पुकारा या रसूल अल्लाह। बल्कि एक और शेर भी मुझे याद आया कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी तो बना देता है, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने थोड़ी सी एक्स्ट्रा तशरीह ये भी आप लिखेंगे, दुरूद शरीफ के फजाइल। दुरूद शरीफ के फजाइल के बारे में हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दिन भर में 50 मर्तबा दरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद अरबी उससे मुसाफा करूंगा। मुसाफा कहते हैं इस तरह हाथ मिलाने को, मुआनका कहते हैं गले मिलने को। और हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम मौला अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, हमारे नबी पाक ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़े उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला एक किरात अजर लिखता है, एक किरात अजर लिखता है। ये किरात किसे कहते हैं, इसका वेट और वजन क्या है? तो उलमा ने कहा कि किरात का वजन इतना है जितना ओहद पहाड़ का, जितना ओहद पहाड़ का वजन होता है। आगे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप रिवायत फरमाते हैं, हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग किसी मजलिस में बैठते हैं ना उसमें अल्लाह का जिक्र करते हैं और ना ही नबी पाक का जिक्र करते हैं, ना आप पर दरूद भेजते हैं, क़यामत के दिन वो मजलिस उनके लिए वबाल होगी, उनके लिए मुसीबत होगी। चाहे तो अल्लाह अजाब दे और चाहे तो अल्लाह उनको बख्श दे। मेरे प्यारे बच्चों, आप जब भी जहां भी तन्हाई में बैठें, लोगों में बैठें, अपने नबी पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, दुरूद व सलाम
ہنستے رہا کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔